السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دو قومی نظریے میں پہلی دراڑ کب پڑی اور مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک کا سفر ہم نے کیسے طے کیا۔ یہ 11 مارچ 1948 کا دن ہے۔ ڈھاکہ شہر میں مظاہرے ہو رہے تھے اور ایک جلوس مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جلوس کا مطالبہ تھا کہ بنگلہ زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا جائے۔ جلوس کے شرکا پاکستان کے نئے سکوں اور ٹکٹوں پر بنگلہ زبان عبارت ہونے کی بجائے اردو زبان میں یہ شائع ہونے کی وجہ سے سخت ناراض تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ نئے سکے اور ٹکٹ جو جاری ہوئے ہیں ان پر بنگلہ زبان ہونی چاہیے تھی۔ اس احتجاجی جلوس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بنگال جانے سے روکنے کے لیے پولیس نے کوشش کی، جس پر مظاہرین مشتعل ہو گئے اور ان کو روکنے کے لیے پولیس نے تشدد کیا، جس کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ ان میں جلوس کی قیادت کرنے والا شخص بھی زخمی ہو گیا۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص وہ تھا جس نے 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان پر قرارداد پاکستان پیش کی تھی، یعنی مولوی ابو القاسم فضل الحق کے فضل الحق۔ 1948 میں کراچی سے کشمیر تک، کوئٹہ سے چٹاگانگ تک پورے ملک میں ایک ہی بحث تھی کہ قومی زبان اردو ہوگی یا بنگالی یا پھر دونوں زبانیں، اور بنگلہ زبان تحریک کا مرکز تھا ڈھاکہ شہر۔ 1948 میں اسی مسئلہ پر عوام سے براہ راست بات کرنے کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ تشریف لائے۔ قائد اعظم کے سامنے ان کے چاہنے والوں کا سمندر تھا۔ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ قومی زبان بنگلہ کو قرار دیا جائے گا یا اردو کو، اور کے اختلاف سے شروع ہونے والا یہ اختلاف دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو دو حصوں میں کیوں تقسیم کر گیا، وہ بھی اس طریقے سے کہ نفرت کی اس لکیر سے آج بھی تپش محسوس ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا یہی موضوع ہے اور آج سے ہم قسطوار آپ کو سنائیں گے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک کے سفر کی روداد مکمل مگر تلخ حقائق کے ساتھ۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کڑوا سچ کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا۔ 1971 کی اندرونی کہانی سنیں مکمل حقائق کے ساتھ۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے ریس کورس میدان میں قائد اعظم محمد علی جناح سٹیج پر تقریر کر رہے تھے اور ان کے سامنے ان کے چاہنے والوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ قائد اعظم نے بنگالی عوام کو ان کی قربانیوں اور جد و جہد آزادی پر خراج تحسین پیش کیا اور پھر دو ٹوک انداز میں کہا کہ پاکستان کی زبان صرف اور صرف اردو ہی ہوگی، یعنی کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اردو ہوگی، کوئی دوسری زبان نہیں۔ State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. اس کے لیے بنگالی زبان کو مشرقی پاکستان میں بطور سرکاری زبان رائج کیا جا سکتا ہے اور آئین بناتے وقت اس کو رائج کر دیا جائے گا اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ مشرقی پاکستان کے عوام قائد اعظم کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی تقریر کے بعد کچھ عرصے کے لیے یہ مسئلہ دب گیا، لیکن 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے وقت تک یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا تو بنگالی عوام کے جذبات بے قابو ہونے لگے۔ پھر یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ 30 جون 1949 کو مشرقی پاکستان کے سرکردہ رہنماؤں نے اپنی الگ جماعت بنا لی اور اس جماعت کا نام عوامی مسلم لیگ رکھا گیا، اور چند سالوں کے بعد عوامی مسلم لیگ کے نام میں سے مسلم کا لفظ ہٹا دیا گیا۔
یوں یہ جماعت عوامی لیگ کے نام سے شہرت پانے میں کامیاب ہوئی، کیونکہ سرکردہ بنگالی رہنما اپنی جماعت کو سیکولر بنیادوں پر چلانا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ مشرقی پاکستان کے غیر مسلم ووٹر، خصوصاً ہندو ووٹر جو کہ مشرقی پاکستان میں بڑی تعداد میں موجود تھے، ان کو اپنی جانب راغب کرنا تھا۔ اس جماعت کے پہلے صدر مولانا باشانی تھے۔ اس جماعت کے جوائنٹ سیکرٹری تحریک پاکستان کے طالب علم رہنما شیخ مجیب الرحمان کو بنایا گیا، جو تحریک پاکستان کے دوران مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن یعنی کہ MSF سے منسلک ہو کر آزادی کی تحریک میں بھرپور انداز میں حصہ لے چکے تھے، اور شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی استاد حسین شہید سہروردی تھے، جو تقسیم بنگال یا 14 اگست 1947 تک مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، جسے اس وقت تک وزیر اعظم کہا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے مسلم لیگ کو چھوڑ دیا، اور جب عوامی لیگ بنی تو اس میں شامل ہو گئے۔ زبان کے اختلاف کے پس منظر میں بننے والی اس جماعت نے پہلے دن سے اپنے مقصد کے حصول کی جدوجہد شروع کر دی، لیکن 26 جون 1952 کو اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، جو کہ خود بھی بنگالی تھے، نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو ہونی چاہیے۔ یہ اعلان اور اس کا وقت بہت اہم تھا، کیونکہ ان دنوں پاکستان کا پہلا آئین اپنی تکمیل کے مراحل میں تھا، اور اس آئین میں زبان کے اس مسئلے کو بھی حل ہونا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح مشرقی پاکستان کے عوام سے اس کا وعدہ بھی کر چکے تھے۔ اس بیان سے بنگالی رہنماؤں اور عوام میں سخت ناراضگی پائی جانے لگی۔ عوامی لیگ بھی اس بیان پر سخت ناراض ہوئی، اور اس اعلان کے فوراً بعد مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے مظاہرے شروع کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ مظاہرے شروع ہوئے اور جگہ جگہ احتجاج ہونے لگا، اور یہ مظاہرے اتنے بڑے کہ 20 فروری 1952 کو ڈھاکہ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ڈھاکہ شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی، یعنی کہ اب 4 سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے یہ پابندی ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے ٹریفک بلاک کر دی، گاڑیوں کو زبردستی روکنا شروع کر دیا۔ جو گاڑی نہ رکتی اس پر مظاہرین پتھراؤ کرنا شروع کر دیتے۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی تو مظاہرین اور مشتعل ہو گئے، اور جذبات کا رکا ہوا بند ٹوٹنے لگا۔ طلباء نے یونیورسٹی میں تعینات پولیس فورس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے سے بہت سے پولیس والے زخمی ہو گئے، اور پولیس نے طلباء کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ سے 5 طالب علم جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ سے مظاہرین منتشر تو ہو گئے، لیکن پورے مشرقی پاکستان میں یہ خبر بھی پھیل گئی کہ بنگلہ زبان کے لیے 5 طالب علموں نے جان دے دی ہے۔ پھر کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجیے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک کے سفر کی قسط نمبر 2 کا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔